فٹنس پرفیکشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے۔ پاک دامن رہو گے تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ بے شک زنا قرض ہے۔ اگر تو نے یہ قرض لیا ہے تو ادائیگی تیرے گھر والے ادا کریں گے۔ ماں ادا کرے گی، بہن ادا کرے گی، بیوی ادا کرے گی یا بیٹی ادا کرے گی۔ اگر عقل مند ہو تو سمجھ لے کہ جو زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف سے راستہ دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم کچھ اسی طرح کے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اس چیز کے متعلق بہت اچھے سے پتہ ہوگا کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا۔ اور زنا ایک لعنت ہے، جو کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے خدا کی۔ تو ناظرین، جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو شہزادیوں والی عزت دیتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی تربیت بھی کسی مالکانے کی ہے۔ نکاح کا مثلا نکاح کریں، نکاح کو ترجیح دیں، نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھائیں یا اس کا وقت ضائع کریں یا اپنا وقت اس وقت ضائع کریں جب اسے آپ بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دہکارنے کے لیے اس کی عزت کا کھلواڑ نہ کریں۔ ناظرین، اسی ٹاپک پر بات چیت کرنے کا من تھا آج۔ تو جو میرے بھائی دوست میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی سے دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک شخص کا قصہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس نے زنا کیا اور کس طرح سے اس کی بھرپائی اس نے کی ہے، اور زنا سے اللہ کی لعنت سے وہ کیسے دوچار ہوا ہے۔ ناظرین، ایک شخص کی شادی ہو جاتی ہے۔ رات کو وہ اپنی بیوی کے پاس ازدواجی تعلق قائم کرنے جاتا ہے، لیکن ازدواجی تعلق قائم کرنے سے ناکام رہ جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے کامیابی نہ ہوئی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ عورت جو تھی بہت زیادہ فرمانبردار تھی، محبت کرنے والی تھی۔ آپ اپنا علاج کروا لیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا۔ اب یہ اس شخص کی بات ہے۔ تو کہتا ہے میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کسی کو میرا مسئلہ سمجھ نہ آیا۔ میں علاج کے لیے لندن آیا تو وہاں ایک ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا۔ کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ کے اندر مجھے تو کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی جس سے ایسا ہو کہ آپ ازدواجی تعلق کرنے میں ناکام رہے ہوں۔ آپ یاد یہ کریں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی خاص واقعہ آیا ہے، اسی میں کوئی وجہ ایسی ہو جس سے آپ نے کسی کے ساتھ کوئی دو چار کیا ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں، خاص تو نہیں، مگر ہاں ایک بار میں نے ایک ملازمہ کے ساتھ زبردستی ہم بستری کیا تھا۔ تو اس کے بعد میں ایسا کہا تھا کہ میری بات سننے کے بعد وہ ڈاکٹر بے اختیار اچھل کر بولا، یہی وجہ ہے، بالکل یہی وجہ ہے جو آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ورنہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ساری ٹیسٹ کی رپورٹ بالکل نارمل ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میری بیوی نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب وہ شخص یہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ اب یہ صورتحال ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے احسان کیا ہے کہ میرے اوپر کہ وہ مجھے طلاق نہیں لی، لیکن اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ میرے ملازموں سے ہم بستر ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ
کہ ابھی وہ دولت مند تھا شخص، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بیوی نے کہا جی میں آپ کو چھوڑتی نہیں ہوں، تو میں آپ اپنا علاج کروا لیں، میں آپ کے ساتھ رہ لیتی ہوں۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، شوہر اس چیز کو جان گیا تھا کہ وہ اب اس کے ملازموں کے ساتھ ہم بستر ہوتی ہے۔ اس نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے۔ اس دوران اس عورت نے 2 بچوں کو جنم دے دیا تھا، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کے ہوں گے۔ اب وہ شخص اس ڈاکٹر کو کہہ رہا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ سونیا کی بد دعا لگی ہے۔ اب وہ اپنی ملازمہ کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرتا ہے کہ وہ سونیا تھی اس لڑکی کا نام، جس کی بد دعا مجھے لگی ہے۔ میں پل پل جیتا اور مرتا ہوں، میرے پاس دولت اتنی ہے کہ میں ساری دنیا مول لوں گا، مگر دولت بھی مجھے میری ازدواجی خوشیاں نہیں لوٹا سکتی۔ میری آپ سب سے یہی درخواست ہے، کبھی بھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہ کریں، ورنہ میری طرح منہ کے بل نیچے گریں گے۔ یہ ایک معصوم سا پچھتاوا تھا اس شخص کا جس نے زنا کیا، اور بہت امیر تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا پیٹ نفس کے اندر بھی کسی قسم کا، ٹیسٹ سارے نارمل آ رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا یہ حال ہو گیا کہ اس کی بیوی نے وہ قرض ادا کیا۔ تو ناظرین، آپ سبھی سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کی عمر 18 سے 20 سے 22 کے درمیان ہو گئی ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کماتے نہیں ہیں، آپ کما نہیں سکتے، آپ اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت آپ نکاح کر دیتے ہیں نا، ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ پیروں پہ کھڑا ہوگا تب نکاح کریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بچے کا نکاح کرو اور پیروں پہ ہم خود کھڑا کرنا جانتے ہیں۔ جس وقت آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے، تو آپ نکاح کرنے میں جلدی کریں، زنا کا جو ٹرینڈ ہے اسے ختم کر دیں۔ زنا ایک بہت بڑی لعنت ہوتی ہے جس سے ہم مسلمان ہیں، ہم بچ کے ہی رہیں تو اچھا ہے۔ یہ قرض ہوتا ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں، جتنے بھی میرے اسلام کے بھائی ہیں بہنیں ہیں اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ اگر میری بہن یہ کوئی میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہوگا کہ وہ اس چیز کو سنے اور اس چیز کو سمجھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بیچ میں آ جاتی ہیں۔ آپ سبھی سے بھی یہی گزارش ہے کہ نکاح کو ترجیح دیں۔ تو ناظرین، امید کریں گے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں کمنٹ باکس کے اندر، اور لائک کر کے ہمارے حوصلہ افزائی کر دیا کریں تاکہ ہمیں بھی نئی اور اچھی باتیں پھیلانے کا اللہ پاک توفیق مزید دیتا رہے، اور سبسکرائب کر کے ہمارے اس قافلے کے ساتھ جڑ جائیں اور شیئر کر دیں۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ امید کریں گے ناظرین آپ سبھی سے دوبارہ ملاقات کر پائیں گے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ملتے ہیں تب تک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔